دیکھیں استعفوں کے مسئلے میں آگے پتہ لگے گا. استعفوں کے مسئلے میں ساری نون پیپلز پارٹی تو نہیں دے گی. وہ اپنی سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی کسی قیمت پہ بھی. یہ بھول جائیں. وہ سندھ گورنمنٹ چھوڑے گی تو پھر اس ملک کی سیاست کا پاسا ہی پلٹ جائے گا. پھر اس ملک میں نون لیگ کی جگہ اگر پیپلز پارٹی استعفے دیتی ہے تو سیاست اور ہوگی. نون لیگ کے بھی تمام لوگ مستعفی نہیں ہوں گے. ایک بڑی تعداد نہ ہاتھ آسمان پہ لگا سکے گی نہ پاؤں زمین میں لگا سکے گی. ابھی شہباز شریف کے اہم کیسز چل رہے ہیں. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کی سیاست میں کیا داغ و علاج. میں نے 10 سوال کیے ہیں اور 10 کے 10 سوال کا میں منتظر ہوں کہ یہ جواب دیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ملاقاتیں کوئی جرم ہے جی. اگر قومی ایجنڈے پہ بات کریں، ذاتی ایجنڈے پہ نہ کریں تو ملاقات ایک قومی سیاست کا حصہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی 10 دنوں سے انہوں نے ٹی وی پہ مجھے پھنسایا ہوا ہے. پچھلے کل 10 دن ہو جائیں گے اور 16 تاریخ سے لے کے کل جو ہے وہ 10 دن ہو جائیں گے. سو یہ چاہتے کیا ہیں؟ ایک ملاقات کرنے میں اگر آپ ان کو اتنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شرمندگی ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ 14 سال کی دوشیزہ ہیں جو منہ اٹھا کے نکل پڑتی ہیں گھر سے. یہ سب لوگ وہ ہیں جو اس ملک میں پچھلے 20-30 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور 20-30 سال سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب مشرف صاحب کو بھی ملتے تھے، اکرم درانی صاحب مشرف صاحب کو بھی ملتے تھے. یہ کس کو یہ لوگ نہیں ملتے تھے؟ صرف سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ایک انگریزی اخبار نے بہت بڑا آرٹیکل لکھا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا بھی میں تو ملا ہوں. اس نے پوچھا کون کون ملے ہیں. میرا گناہ اتنا ہے کہ میں نے یہ بتا دیا یہ ملے ہیں. اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا 10 دنوں سے. بابا یا آپ کہیں کہ میں نے غلط بات کی ہے، میں نے یا تو کہیں کہ غلط بات کی ہے. اور بلاول صاحب کہتے ہیں میں اس محفل میں اب نہیں جاؤں. صحیح بات ہے. میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں، نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں. چھوٹے گریڈ کے لیڈروں کا نہ نوٹس لیتا ہوں نہ ان کو جواب دیتا ہوں. میری سیاست کا شروع سے یہ نصب العین رہا ہے کہ نمبر 1 سے دوستی، نمبر 1 سے دشمنی. یہ درمیان میں جو ہوتے ہیں جمع تفریق والے ان کا میں نوٹس نہیں لیتا. تو میں نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ ملاقات ہوئی ہے، آپ نے مان لیا ہوئی ہے. ان کے کہنے پہ ہوئی ہے، ان کے کہنے پہ ہوئی ہوگی. زہر میزبان جو تھا اسی نے دعوت دی ہوگی. اس میں کیا قیامت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا قباحت ہے؟ غفور حیدری صاحب بھی مان گئے کہ ملاقات ہوئی ہے. پہلے یہ سارے کہتے رہے ملاقات نہیں ہوئی. مریم صاحبہ نے خود کہا کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ملا. جب دیکھیں نا وہ کہہ رہی ہے ہماری پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ملا. میں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ ایک انگریزی اخبار میں اتنا بڑا آرٹیکل آیا، میں نے اس کو جواب دیا جی. کہ انہوں نے کہا آپ گئے ہیں شیخ صاحب؟ میں نے کہا میں تو بلائے تو کوئی جاتا ہوں، بغیر بلائے منہ اٹھائے تو کوئی نہیں جاتا. پھر انہوں نے پوچھا کون کون گئے؟ میں نے کہا یہ سارے لوگ گئے. پھر انہوں نے ایسی گردان چلا دی کہ میں اس میں آپ مجھے بتائیں بینگ اینکر، آپ مجھے بتائیں میں نے کیا غلط بات کی؟ یہی کہا کہ یہ لوگ ملے ہیں. وہ طوفان کھڑا کر دیا جی، طوفان کھڑا کر دیا. اپنے آرمی چیف کو ملے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نواز شریف کی طرح جندال کو یا مودی کو ملے. دیکھیں جی 2 ملاقاتوں میں شامل تھا. انہوں نے پوچھا 2 ہوئی زیادہ ہوئی؟ میں نے کہا زیادہ ہوئی ہوں گی. جن ملاقاتوں میں شامل تھا اس میں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملے ہیں. صرف یہ ہوا ہے کہ پہلے میں اسد الرحمان تھے، آخری 16 والے میں پہلے غفور حیدری تھے. وہ مان گئے ہیں سارے بات. آپ مجھے بتائیں کس بات کا طوفان انہوں نے ٹی وی پہ برپا کر دیا. اور وہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا بھی ظاہر ہے 36 سال سے آپ کی باجوہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے ایک بات کی ہے، جس وقت اسد عمر کے بیٹے کی شادی ہوئی جو 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کونے میں، ان میں بھی شامل تھا، باجوہ صاحب بھی، اسد عمر بھی، یہ بھی کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمایوں بھی، جنرل ہمایوں صاحب بھی بیٹھے تھے، کور کمانڈر کراچی، اور اسد عمر صاحب کے سسر بھی بیٹھے ہوئے تھے جو جن کی بیٹی کی تھی، ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ، صرف شادی کی اور نارمل باتیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا آپ آتے نہیں اور ہفتے میں نے 2 ملاقاتیں گاڑ دی. میں نے ملاقات کے علاوہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے کوئی نہیں کہا. ہاں یہ بات ہوئی ہے وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں. جب ملاقات ختم ہو گئی میں وہاں کھڑا تھا. میں نے 2 کتابیں دینی تھی. ایک فیض حمید صاحب کو، ایک باجوہ صاحب کو. وہ گاڑی کی ڈگی میں تھی. میں فیض حمید صاحب کو کہنا چاہتا تھا کہ میری کتابیں منگوا دیں. یہ کونے میں خواجہ صاحب اور احسن صاحب اور چیف صاحب اور فیض حمید صاحب
یہ باتیں کر رہے تھے بڑی دیر کے. میں نے کہا بڑی دیر ہوگی میں چلے جاؤں. مجھے فیض صاحب نے کہا آپ کیسے کھڑے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے کتاب دینی. انہوں نے کہا آپ گھر میں پہنچا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں باجوہ صاحب کے گھر پہنچا دوں گا. جب میں چلا بھی گیا تو یہ یہاں وہاں. اب اس کو 1 to 1 کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ میری انگریزی کمزور ہے. اس کو آپ 2 and 2 کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں. 8-10 منٹ میں کھڑا رہا. یہ 1 to 1 ملاقاتیں کر رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب علی ہماری. اب اس کو وہ کمرہ تو تھا ہی جی. میں اس کونے میں تھا، یہ اس کونے میں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر ایک بھائی بھائی کو نہ بتائے. میں اگر لوگوں کو یقین ہو کئی سالوں سے جھوٹ نہیں بولتا. پہلی جو ملاقات ہوئی اس پہ میں نے اور شہباز صاحب نے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھایا جی، اور بڑی دیر تک کھانا کھایا. اور دنیا جہان کی باتیں ہوئی ہیں، دنیا جہان کی. یہ کہتے ہیں قومی ایجنڈے پہ، میرے یہ ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے رہتے ہیں. اور جہاں ان کو یہ موقع ملتا ہے یہ ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں. میں اب اس ملاقاتوں کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں تو حیران ہوں، 10 دن ملاقاتوں نے لے لی ہیں جی ٹی وی چینل پہ. اس میں بات کیا ایسی؟ نتھنگ از امپورٹنٹ. میں اگر آرمی چیف سے ملوں میرے لیے اعزاز ہے. میں اگر فیض حمید صاحب سے جنرل سے میرے لیے اعزاز ہے بھائی. حالانکہ میں بڑا سینئر ہوں ان سے. میں کالج کا گریجویشن کر کے کمپارٹ لے کے کمپارٹ کلیئر کر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت فیض صاحب کو 4-6 سال بعد گارڈن کالج میں داخل ہوئے، کیونکہ میں سیاست کرتا تھا بعد میں بھی. میں ان سے سینئر تھا. مجھے یہ کہنا کہ یہ میں کسی کے کہنے پہ یہ باتیں نہیں کر، کوئی بات میں نے کی نہیں ہے. میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں. اس بڑے اتنا طوفان میری زندگی میں کبھی میڈیا پہ آیا ہی نہیں کہ 10 دن ایک بات کی ملاقات ہوئی. وہ یا تو کہیں نہیں ہوئی. میں نے تو بیان دیا ہی کچھ نہیں ہے. یا تو ہونا میں نے کوئی الزام لگایا ہے. گلگت بلتستان پہ یہ سارے راضی تھے. اگر یہ الزام ہے تو کوئی آ کے تردید کرے. 20 کے 20 لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے ایک ایک سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گلگت بلتستان. میں تو ان لوگوں میں سے جو کہتا ہوں اور صوبے کا زیادہ ہوں، پٹھوار کو بھی صوبہ بنا دیا جائے. میں تو ان لوگوں کی سوچ رکھتا ہوں. پھر آج 10 پوائنٹ دینے پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے تو میرے لیے ٹی وی کو کھاڑا بنا دیا. کوئی چیز چینل کی ڈسکشن ایسی نہیں جو مجھ پہ کر رہے ہیں. میں سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک بات بتائے جو میں نے ان پر الزام لگایا. بہت اچھی بات ہے ملاقات ہونی. بلاول کہتا ہے میں جاؤں گا نہیں اب مجھے بلاؤ گے. مسئلہ میرا ہے، میں تو جاتا بلاول کے لیے ہوں، ورنہ مجھے بھی کیا ضرورت پڑی ہے. میں تو ایک پارٹی کا ٹی وی کا لیڈر ہوں. ایک پارٹی کی میری سیاست ہے، عوامی مسلم لیگ کی. یہ سب لوگوں کو تکلیف اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ ٹارزن بنے ہوئے تھے. دیکھیں کوئی بات ہے کرنے والی. میں جاتا اس کے لیے میٹنگ میں ہوں اور یہ نہیں ہوگا تو میں بھی پھر نہیں جاؤں گا. بابا کیا باتیں کر رہے ہیں اس میٹنگ؟ یہ سیاستدانوں کی باتیں ہیں. ایسے لوگ تو کوئی کونسلر بھی نہیں کرتے. دیکھیں میں نے مشرف کے دور کی بات کی. دیکھیں نا یہ آدھی بات کرتے ہیں. میں نے ڈیٹا کہاں سے ریکارڈ کرنا ہے؟ میں جب مشرف کے ساتھ تھا تو اب میں کیا عرض کروں، پھر وہی بات، پھر یہ طوفان کھڑا رہے گا. کیا مشرف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب یا اکرم چودھری، یہ اکرم درانی صاحب نہیں ملتے تھے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں ساتھ ہوتا تھا، میٹنگ میں ساتھ نہیں ہوتا تھا، باہر ہوتا. کئی دفعہ ایسے درانی صاحب، کئی دفعہ ایسی میٹنگ ہوئی کہ ان کی میٹنگ لمبی چلتی رہی ہیں تو میں باہر گاڑی میں رہتا ہوں. وہ چھوٹی سی تو جگہ جہاں ان کی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہیں. اب میں ان کو کہوں گا جگہ بڑی لو، 4 ایک دروازے ہوں تاکہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے نہ. اگر خود نہ دیکھے تو ڈرائیور بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ بھی آیا تھا جی. آپ نکل کے گئے تو اس گیٹ سے دوسرے بندے کی گاڑی میں فلاں بندہ گیا. سر ملاقات، میں بالکل سک ہو چکا ہوں کہ ملاقاتوں سے ان کو کیا تکلیف ہو گئی ہے اتنی بڑی. یعنی یہ کیا بتانا چاہتے تھے کہ یہ ان کے مخالف ہیں، یہ ان سے ملتے. کوئی ایک آدمی جن بندوں کا میں نے نام لیا آ کے ٹی وی پہ کہے کہ میں نے تو کسی کا یہ نہیں کہا فلانی بات کی یا فلانی بات کی، اچھی میٹنگ ہوئی بری میٹنگ گئی. میں نے تو خود کہتا ہوں گلگت اور بلتستان پہ میٹنگ ہوئی جس پہ سارے ایگری تھے، جس پہ تمام کے تمام لوگ ایگری تھے. لیکن وہ گلگت بلتستان تو پیچھے رہ گیا. ملاقاتوں کی بات آگے وہ ایسی چل نکلی ہے کہ وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی، فلاں نے یہ کہا فلاں. میں نے کسی کا کچھ بات نہیں کی. ملاقاتوں کی بات ہوئی، وہ ایک انگریزی اخبار سب میرے سے پہلے بتا چکا تھا سب کچھ. اس کو تو میں نے نہیں بتایا نا. دیکھیں غداری کا مقدمہ تو ان پہ ہو جو جندال سے اور مودی سے علیحدہ باتیں کرتے تھے، جو اسامہ کا سے فنڈ لیتے تھے، جو دوسری پاکستان کے لیے چندہ لیتے تھے. غداری کا مقدمہ ان پہ ہو جنہوں نے اجمل قصاب کا ایڈریس بتایا. غداری کا مقدمہ ان لوگوں پہ ہو
کہ جنہوں نے بے نظیر کے جعلی دستخطوں سے پیٹر گیلبرت کے حسن افغانی سے ان کی کردار کشی کی، غداری کا مقدمہ اس پہ، میں نے وہ سیکرٹ پارٹی ہے ہی نہیں تھی جی، سیکرٹ میٹنگ کس کا، ان کیمرہ میٹنگ تھی وہ، آگے جتنی میٹنگ ہوتی ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں، میں نے تو کئی میٹنگوں کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ 1 to 1 تھی اور نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ میں نے اس وقت کیا جس وقت کے ایک انگریزی اخبار ساری ڈیٹیل دے چکا تھا، اس کے چینل نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے بات کی ہے، آپ وہاں تھے، میں نے کہا تھا، اس نے پوچھا اور کون کون تھا، میں نے کہا یہ تھے، اور قیامت آ گئی۔ کریں جی مقدمہ، ایک چھوڑ کے 10 مقدمے کریں، اللہ کے فضل و کرم سے شیخ رشید پہ غداری کا مقدمہ نہیں ہو سکتا، سارے مقدمے ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید اس ملک کی وہ سیاسی ورکر ہے جو پاک فوج اور اس وطن کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ اور کالا رسول اللہ کے لیے جان دے سکتا ہے۔ غدار یہ لوگ ہیں جو اپنی پوزیشنیں بنتے ہیں، پھلیوں والوں کے لیے 1 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے جاتا ہے، دہی بھلے والوں کے لیے جاتا ہے، پاپڑ والوں کے نام سے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو شہباز کے خلاف کیس جا رہا ہے کہ 17,000 کا ملازم ہے 3.2 بلین دیے، دوسرا 15,000 کا ملازم ہے 9.2 بلین اس کی منی لانڈرنگ ہے۔ اس طرح کے غریبوں کی زندگیوں سے اور اکاؤنٹوں سے آپ کھیلتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مجھ پہ غداری کا مقدمہ ہو، ایک چھوڑ کے 3 مقدمے بناؤ مجھ پہ، میں تیار ہوں۔ تو میں نے تو نہیں کہا، تو عمران خان نے کل کہہ دیا اب اس پہ بھی مقدمہ بناؤ۔ دیکھیں میں اس شہر کا، اس ملک کا اس وقت سب سے پرانا ورکر ہوں، میں نے سارے مارشل اللہ لگتے بھی دیکھے ہیں اور جمہوریت بھی دیکھی ہے۔ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جس طرح فضل الرحمان شیعہ سنی فیصلے کو ہوا دے رہا ہے، جس طرح اس ملک میں ختم نبوت کے مسئلے کو ہوا دی جا رہی ہے، اور میں 8 اکتوبر سے ڈرا ہوا ہوں، میں ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں۔ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر حالات خراب ہوئے تو یہ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میرا حلقہ جو ہے وہ حلقہ بڑا سینسٹیو اور حساس حلقہ ہے، میں 40 سالوں میں 14 وزارتیں کر چکا ہوں، میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹانگوں کے نیچے سے کان پکڑیں گے اگر اس دفعہ جمہوریت کو نقصان ہوا۔ انف از انف، کیونکہ ان لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ ان سے ہوتا کیا مسئلے ہیں جی؟ دیکھیں بادشاہ ڈیم فوج نے کیا، نیلم جیلم فوج نے کیا، ٹڈی دل فوج کر رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کووڈ-19 فوج نے کیا ہے، فینسنگ فوج کر رہی ہے بارڈر پر، فاٹا کو فوج نے شامل کیا ہے، ML1 فوج نے کیا ہے، KCR میں ہم ان کی مدد لینے جا رہے ہیں، ان کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں رہا۔ میں کل KCR جا رہا ہوں صبح 10 بجے، ان سے مدد لینے جا رہا ہوں کہ یار ذرا اس کو ٹھیک کر دو، ہمارے پاس نہیں ہے اتنی نو ہو، ان کے پاس آرگنائزیشن ہے، ان کے پاس۔ مجھے کئی نوجوانوں نے یہ کہا، میں جس حلقے میں رہتا ہوں GHQ اس حلقے میں ہے، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر اس حلقے میں، ٹرپل بریگیڈ اس حلقے میں، ساری عسکریاں اس حلقے میں، سب ان کی رہائشیں اس حلقے میں، کئی فوجی جوان مجھے کہتے ہیں شیخ رشید یہ نالے صاف کرنا ہمارا کام نہیں، لیکن اس ملک کی مٹی سے پیار کے لیے ہم گجر نالہ بھی صاف کر رہے ہیں، ہم گجر نالہ بھی صاف کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آرگنائزیشن کا حکم ہے اور اس مٹی سے ہمیں پیار ہے، اور سرحدوں پہ ہم جانے بھی دیتے ہیں۔ کون سا دن جا رہا ہے جس دن بلوچستان میں 2 نوجوان ہمارے جان کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے اس عظیم فوج کے؟ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد مجھے یہ کہنا جناب علی کہ میں نے کوئی قیامت ڈھا دی ہے، میں تو اس ملک کا عام شہری ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج وہ عظیم فوج ہے، اور خود چیف نے 16 تاریخ کی میٹنگ میں کہا کہ ہم سول گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں، اگر کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ اس نے اوپنلی کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں، اس کو تعاون کریں، کل کسی بھی کی حکومت ہوئی تو ہم اس کے بات پہ لبیک ہیں۔ دیکھیں میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میں نے جو بات کی وہ اپنے بہاف پہ کی، نہ فوج کے کہنے پہ کی، نہ فوج نے مجھے کہا، اور نہ ہی مجھے کوئی روک سکتا ہے، میں جو کہنے پہ آ جاؤں وہ میں کہتا ہوں، اور یہ میں نے کہا۔ دیکھیں ساری 20 پارٹیوں، میری ایک بات سنیں، میں اکیلا آدمی ہوں، 20 پارٹیوں کے لوگ میرے پیچھے اگر آپ لگائیں گے، کیا میں اپنا دفاع نہیں کروں گا؟ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے دفاع میں بات کروں؟ 20 پارٹی